السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ایک خبر ہے جی، وہ ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے۔ اب ہر کوئی یہ راگنی گاتا دکھائی دے رہا ہے کہ شاید کسی ڈیل کے نتیجے میں بشریٰ بی بی کو رہا کیا گیا ہے۔ اس کی جو اندرونی کہانی ہے ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو آئینی ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس سے اس کا کیا تعلق ہے، اور کیا وہ واقعی اڈیالہ جیل میں کوئی پیغام پہنچایا گیا تھا اور بشریٰ بی بی نے بعد میں یہ صورت کاری کی تھی ترمیم کی منظوری میں، اور اس کے نتیجے میں ان کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے انتہائیہ بشریٰ بی بی کو 9واں بعد ریلیز کر دیا گیا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈیل ہے، ہمارے جو ذرائع ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ او موجہ نہیں رہیاں، جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے گل کی تھی نا، پہلے تو عدلیہ بادشاہ تھی، مجسٹریٹ سے لے کر ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے ججز تک، وہ کوئی ایک بیل کے لیے جاتا تھا، آگے اسے بونس بھی دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں اگر کوئی ان پر مقدمہ نہیں بھی ہے تو اس پر بھی انہیں ضمانت ہے۔ یہ ہوتا رہے نا عدلیہ میں، اور عدلیہ کی منشا کے تحت یہ معاملات ہوتے رہے ہیں۔ تو بھائی جان اب اس میں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے نا، انہوں نے اگلوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے کہ آپ قانون اور آئین کے پابند ہیں، اپنی ذاتی خواہشات یا جو کرش ہے نا اس کے پابند نہیں ہیں۔ آپ کی مرضی اور منشا کچھ نہیں ہے، مرضی اور منشا قانون کی ہے، آئین کی ہے، اس کی بالادستی کی ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ اس آئین اور قانون کے پابند ہیں، کسی کرش کسی کلٹ کی محبت میں نہیں ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ فیصلے دیتے رہیں اور اپنی منمانی کرتے رہیں۔ تو اب کینڈے میں رکھا گیا ہے ان کو۔ حکومت اور جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ مضبوط ہوئی ہے اس سے، اور کہا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہے۔ تو یہ جو بشریٰ بی بی کی رہا ہوئی ہے، ضمانت پر رہائی ہوئی ہے نا، دیکھیں یہ انہیں بری نہیں کیا گیا، انٹرم بیل ہے ان کی، انٹرم بیل ہے ان کی بات، آپ سمجھیں، انٹرم بیل ہے۔ تو یہ تو معمول کا معاملہ ہوتا رہتا ہے، جس طرح مریم نواز کو کر دیا گیا تھا، بشریٰ بی بی کو بھی کیا گیا انٹرم بیل پہ۔ مقدمات تو ڈسچارج نہیں نہ ہوئے۔ وہ جو توشہ خانہ ہے، جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، یہ تو ابھی تلوار لٹک رہی ہے نا، تو ٹھیک ہے یہ ان کو رہائی، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی منشا سے ہوا ہے، کیونکہ حکومت ہے نا، رہا تو اس نے کرنا ہے۔ جب عدالت نے کہا بیل ہے تو بعد میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دو روپ کاٹتے جان دو۔ اب وہ بنی گالا چلی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لب کشائی کرتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے کیا کرتی ہیں۔ ابھی تو علیمہ خان صاحبہ اور جو ان کی دوسری بہن ہے جو ابھی جیل میں ہے، ابھی تو ان کی رہائی کا بھی معاملہ ہونا ہے۔ لیکن میں جو نقطہ آپ کو بتانا جا رہا ہوں، جو خبر ہے، یہ جو پونڈ گروپ اور لاوا گروپ ہے نا، جو نیا منجن بیچے گا، وہ تو جی کہ دیکھیں جی ڈیل، ہر کوئی اپنی اپنی راگنی، لیکن اس میں اصل نقطہ یہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ ججیز ہے جو کہتے تھے جی کہ ہم ہیں، آل ان آل ہم ہیں، ہمارا دل کرے گا تو کسی کو بیل دیں گے، ہمارا دل کرے گا تو کسی کو توہین عدالت کا نوٹس دیں گے، ہمارا دل کرے گا تو کسی کو اندر رکھیں گے، ہمارا دل چاہے گا تو کسی کو گڈ ٹو سی یو کہہ کر، چاہے اس نے ریاستی املاک پر ہی حملہ کیوں نہ کیا ہو، چاہے انہوں نے انتشار ہی کیوں نہ پھیلایا ہو، ہماری مرضی پر فیصلے ہوں گے۔ اب نہیں ہے، اب اس سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوئی ہے، اور ان کی منشا سے یہ معاملہ چل رہا ہے، قانونی اور آئینی طریقے سے۔ یہ ہے اصل نقطہ، یہ ہے اصل خبر۔ یہ خبر نہیں ہے کہ ڈیل ہوئی ہے یا آئینی ترمیم میں بشریٰ بی بی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، یا عمران خان کا جو ہے وہ موقف درست ثابت ہوا ہے، اور عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے تھے تو یہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت بالکل کونارے لگ گئی ہے، کونے لگ گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں پہلے تسی یہ رہنا، چلو میں تے اندر نا پہلے میری منو، میری بیگم نو چھڈو 9 مہینے بعد۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی دی کوئی منمانی نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے کاٹ چ رکھ دیتا گیا ہے، چلو واپس اپنی اپنی ڈیوٹیاں تھے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ نومبر میں بہت کچھ ہونے والا ہے، بتائیں گے آپ کو نومبر میں کیا ہونے والا ہے، کیا چنر بیچنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔